بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، میں خالد سیف اللہ موتیہاری ہوں۔ میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قسط وار پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر دور کو الگ قسط میں ترتیب اور وقار کے ساتھ پڑھا جائے گا، تاکہ سننے والا وقت کے فاصلے سے نکل کر اس عہد کی فضا کو محسوس کر سکے اور سیرت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر سمجھے۔ عزیزان من، آج ہم اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ اس بابرکت سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی قسط کا عنوان ہے نور ہدایت کا نزول۔ عزیزان من، آئیے اس عنوان کے تحت سیرت کے اس روشن باب کو پڑھتے ہیں۔ مکہ کی وادی پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ ریت کے ٹیلوں پر چاندنی اپنی چادر بچھائے لیٹی تھی اور آسماں کے تاروں نے گویا اپنی ساری روشنی ایک نقطے پر مرکوز کر دی تھی۔ ہوائیں جو کل تک صحرا کی گیت گنگناتی تھی، آج سرگوشیوں میں مصروف تھی، جیسے کوئی راز بانٹ رہی ہو۔ کعبہ، وہ قدیم گھر جو زمانوں سے اللہ کی عظمت کا گواہ تھا، اپنے سائے میں گہری سکتہ لیے کھڑا تھا۔ یہ کوئی معمولی رات نہ تھی، یہ وہ رات تھی جب زمانہ اپنے محور پر پلٹنے والا تھا۔ 12 ربیع الاول کا دن غروب ہوا اور رات نے اپنا دامن پھیلایا۔ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں ایک ماں آمنہ درد اور امید کے درمیان کھڑی تھی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی چمک جاگ رہی تھی، جیسے کوئی نور ان کے وجود میں سمایا جا رہا ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، ایک ننھا وجود دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کائنات انگڑائی لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی ساتھ آسمانوں نے اپنی چادر کھول دی اور زمین پر معجزوں کی بارش ہوئی۔ پارسیوں کے آگ کے معبد جو صدیوں سے جل رہے تھے، اچانک بجھ گئے۔ شام میں کسریٰ کے ایوان کے ستون لرز اٹھے، جیسے انہیں خبر ہو گئی ہو کہ اب کوئی ایسی ہستی آئی ہے جو باطل کے تخت کو ہلا دے گی۔ گھر کے اندر آمنہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مسرت رقص کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اس کے ننھے چہرے پر ایک ایسی روشنی دیکھی جو چاند سے بھی زیادہ روشن تھی۔ وہ چھوٹا سا وجود جس کے ہونٹوں پر ابھی مسکراہٹ بھی نہ آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صداقت اور سکون کے سمندر لہر رہے تھے۔ باہر مکہ کی تنگ گلیوں میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلنے لگی، ایک ایسی مہک جو نہ پھولوں سے تھی نہ کسی عطر سے، بلکہ رحمت کے اس چشمے سے جو اب زمین پر بہہ نکلا تھا۔ عبد المطلب، وہ بزرگ جن کے چہرے پر وقت نے اپنی لکیریں کھینچ دی تھی، اس رات اپنے گھر کے دہلیز پر کھڑے تھے جب انہیں خبر ملی کہ ان کے بیٹے عبداللہ کی نسل میں پھول کھلا ہے۔ ان کے قدم خود بخود چل پڑے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں ایک خواب جھلک اٹھا۔ وہ اس ننھے وجود کو کعبہ لے گئے، جہاں انہوں نے اللہ کا نام شکر ادا کیا اور ان کا نام رکھا محمد، ایک نام جو ستائش اور عظمت کا آئینہ بننے والا تھا۔ عبد المطلب کے لبوں پر دعا تھی اور دل میں ایک یقین کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کا حامل ہے۔ مکہ کے لوگ حیران تھے۔ وہ اس گھر کی طرف دیکھتے جو کل تک ایک سادہ سا گھر تھا، مگر آج اس کی دیواروں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ بچوں نے اپنے کھیل روک دیے اور بڑوں کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ کوئی کہتا کہ اس رات آسماں پر ستاروں کی تعداد بڑھ گئی تھی، کوئی کہتا کہ ہوا میں کوئی میٹھی آواز سنائی دی تھی، مگر سب کے دل ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ہدایت کا وہ سورج ہے جو اب طلوع ہو چکا تھا۔ ننھا محمد، وہ چاند کا ٹکڑا، ابھی اپنی ماں کی گود میں لیٹا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں وہ طاقت چھپی تھی جو دنیا کو بدلنے والی تھی۔ اس کی سانسوں میں وہ رحمت تھی جو ظالموں کے دلوں کو بھی پگھلا دے گی۔ وہ گھر جو مکہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں تھا، اب پوری انسانیت کے لیے رحمت کا گہوارہ بن چکا تھا۔ اس نور کی آمد نے گویا اعلان کر دیا کہ اب ظلمت کے پردے چاک ہوں گے اور حق کا پرچم بلند ہوگا۔
عزیزان من، یہاں آج کی قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔